حقیقت میں وہ حرام کے رشتے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے حلال رشتے کی طرف۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم نرو للمتحابین مثل النکاح، آپ نے اگر محبت کا، پیار کا سب سے بہترین عملی مظاہرہ دیکھنا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ جائز محبت، شریعت کی محبت، شریعت کی روشنی میں محبت، پیار کرنے میں بھی ثواب، محبت کرنے میں بھی نیکیاں، یہ سارا عمل وہ ہے جو نیکیوں کا ہی باعث ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس رشتے کی طرف ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے اور غلط کاریاں چھوڑ کر اس رشتے کو اپنانا چاہیے۔ تیسری حدیث ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی 3391 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا میں میرے نزدیک 3 چیزیں محبوب بنائی گئی، 3 چیزیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک عورت سب سے پہلی بات۔ نیک عورت ہوگی اپنے خامند کو نیکی کی طرف لگائے گی، اچھے کردار کی مالکن خاتون ہوگی اپنے خامند کو نماز کی طرف لگائے گی، اور اچھے کردار کا مالک خامند ہوگا اپنی عورت کو نیکی کی طرف لگائے گا۔ فرمایا 3 خصلتیں، 3 باتیں میرے نزدیک محبوب، نیک عورت۔ نمبر 2، الطیب، خوشبو کا استعمال میرے نزدیک محبوب ہے، دنیا میں اللہ کی طرف سے میرے لیے اس میں محبت ڈال دی گئی۔ اور تیسری بات فرمایا، تیسری بات وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے لیے میری ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ ایک ہی حدیث میں ہے۔ ہم عطر اور پرفیوم چھڑک کر اپنی 2-3 بیویوں کو بغلوں میں لے کر پھرتے ہیں، نمازیں کس نے پڑھنی؟ اسی حدیث۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ڈرامہ صحیح کرو، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العظيم۔
حضرات دی وقار، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں انسانوں کو کلی طور پہ مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کر کے ایک بات کہی ہے کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد و خواتین کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور بالخصوص رحم کے معاملے میں، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان رشتہ داروں کو نبھانا، اس تعلق کو نبھانا، اس تعلق کو بڑھانا اور اس کو ملا کر رکھنا، ٹوٹنے سے بچانا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ مرد و خواتین کا جو تعلق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں بھی بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو ایک مرد و خاتون سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہاری اقوام اور قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو۔ یہ اقوام و قبائل کا جو مقصد ہے وہ باہمی تعارف ہے، باہمی تفاخر، یا ایک دوسرے کے ساتھ احساس برتری یا احساس کمتری نہیں ہے، بلکہ تعارف کا ذریعہ ہے۔ لہذا تم نے اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، یہی پیغام اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اور اسی ڈر کی بنیاد پر ہی تمہارا اللہ کے ہاں برتری کا مقام بنتا ہے۔ حضرات، یہ جو مرد و خاتون کا تعلق ہے، قرآن کریم میں اس کو نکاح کا نام دیا گیا ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ میں اس مرد و خاتون کے جو شرعی تعلق کو قائم کرنے کے لیے جو چیز بنتی ہے، جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اور نکاح کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت میں فرمایا ہے، سورہ نور ہے 18ویں سپارے میں، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن کریم میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں وہ مرد و خاتون ہو، ان کے نکاح کر دو۔ من عبادکم و امائکم، تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے، پسماندگی کا ڈر ہے، اور شاید جو زمانہ جاہلیت میں ترجیح کی ایک بڑی وجہ مال ہوتی تھی،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے نا کہ شادی کرانے کے بعد تنگ دست ہو جاؤ گے، شادی کی وجہ سے تمہارے اندر فقیری آ جائے گی، یاد رکھنا میرے رب کا وعدہ ہے سورہ نور کی اس آیت میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تنگ دستی ہو جائے گی، فقر آ جائے گا، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے، تمہیں پیسے والا بھی بنا دیں گے، وسائل والا بھی بنا دیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، نکاح کے حوالے سے ہماری شریعت کی ترغیب یہ ہے، اور اس کے بعد نکاح کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ بسا اوقات نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن نکاح کے بعد خامد اور بیوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی کئی پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات ہم نے پیچھے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ نساء کی اللہ رب العالمین نے 19 نمبر آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث جبراً بن جاؤ۔ کیسے، کیا مطلب؟ زمانہ جاہلیت میں جو نکاح کے یا عورت کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہوتے تھے نا، حدیث میں وہ موجود ہیں، وہ ساری باتیں ادھر وہ بیان کرنے والی نہیں ہیں۔ جو زمانہ جاہلیت میں عجیب و غریب اور بے حیائی والا لوگوں نے عنصر اپنایا ہوا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو حاصل کس طرح کیا جاتا تھا، تو وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں۔ تو قرآن کریم نے اس کو مطلقاً یہ بات کہہ دی لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم جبری طور پر خاتون کے وارث بنے۔ شریعت نے جو نکاح کا طریقہ اپنایا ہے، بتایا ہے، اس کے مطابق تم عورت کو حاصل کرو اور نکاح کرو، یہ شریعت کا طریقہ ہے جس کا قرآن کریم میں حکم سورہ نور کی آیت میں دیا گیا۔ لہذا وہ تمام طریقے جو زمانہ جاہلیت میں بدکاری کے ذریعے، زناکاری کے ذریعے یا پروسٹیٹیوشن کے ذریعے، حرام کاری کے ذریعے جو حاصل کیے جاتے تھے، شریعت نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا، اور ہمارے لیے حکم یہ دیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، خواتین کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو روکنا نہیں، نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ خاتون ہے، آپ ایک محتاط اندازے کے مطابق، ہمارے معاشرے میں ایک محتاط کیلکولیشن کے مطابق تقریباً 40% سے اوپر خواتین جن کی تعداد، یعنی آپ شادی کے قابل جو لڑکیاں ہیں جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے، 1 کروڑ سے اوپر ہے، شادیاں نہیں ان کی ہو رہی۔ سبب کیا ہے؟ سٹیٹس میچ نہیں ہو رہا، سٹیٹس میچ نہیں ہو رہا، برادری میچ نہیں ہو رہی، مال میچ نہیں ہو رہا، ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی۔ آگے بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، آگے بندے کے پاس دینے کے لیے مطلوبہ جو خاتون کو رقم چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ وہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں
جو والدین نے خود بنا کر اپنی بچیوں کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، جی بچی پڑھ گئی ہے، اب اس کے مطابق کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ اس کی تعداد 1 کروڑ سے اوپر ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ ہم آگے بات کریں گے، اس کا کچھ نہ کچھ حل بھی انشاءاللہ موجود ہے۔ بہرحال فرمایا ان کو نکاح سے روکنا نہیں ہے، ہم نے نکاح سے روکا ہوا ہے، گھر بٹھائی ہوئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے روکنا نہیں ہے، اس کا آٹومیٹیکلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی۔ جب خواہش کو جائز طریقے سے پوری نہیں کرنے دیں گے تو پھر اس کی جگہ زنا کاری اور بدکاری لے لیا کرتی ہے۔ پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو فرینڈ شپس بنتی ہیں، پھر اس سے تعلق آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ایلوپمنٹس ہوتی ہے، جس سے کوئی گھر سے بھاگ کر کوئی کورٹ میرج کر لیتا ہے، کوئی والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتی ہے یا کر لیتا ہے، یا اس طرح کے مسائل جو معاشرے میں بے شمار طریقے سے آپ کے سامنے آئے دن آپ اخبارات میں، میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، روکنا نہیں، جبری طور پہ آپ وارث بھی نہیں بنیں گے کہ آپ ان خواتین کے نام کچھ مال ہے، جائیداد ہے، شادی اس لیے نہیں کر رہے، شادی ہوگی یہ کہیں یہ آگے نہ مال چلا جائے، لہذا اس کا مال ہتھیانے کے لیے اس کی شادی نہیں کریں گے۔ یہ بھی بڑا طریقہ ہے بچیوں سے مال ہڑپ کرنے کا کہ ان کی شادی نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ایسے نہیں، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر تو روک سکتے ہیں، پھر تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان کو اس عمل سے روک کر وہ تو شرعی طور پہ پھر سزا کی بھی مستحق بن جائے گی۔ لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا روکنا نہیں ہے، اور اگلا حکم دیا گیا عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، گھر کو بسانا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، تعلق کو بڑھانا ہے، میل جول کو بڑھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حکم قرآن کریم نے جو ہمیں ایک معیار بتایا ہے، وہ معیار کیا ہے؟ وہ قرآن نے معیار سورہ نور میں بتایا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ کا قانون ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ کردار والے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ایک معیار ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جگہ جگہ منہ مارنے کا عادی ہو، اللہ اس کو پاک دامن عورت دے دیں، وہ اس کے گھر میں بسے گی نہیں۔ اگر وہ لے بھی آئے ہیں کسی طرح دھوکہ دہی دے کر، وہ عورت اس کے گھر میں بسے گی نہیں، ناچاکی ہو جائے گی، مفارقت ہو جائے گی، اور دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اس کو اسی طرح کی عورت ملے گی جس طرح کا بندے کا کردار ہے، اس کو اسی طرح کی عورت ملے گی۔ اور اسی طرح ہی اگر کوئی عورت جگہ جگہ کے گھاٹ کے پانی پینے کی عادی ہے، اللہ کریم اس کو پاک دامن مرد نہیں دیں گے۔ اس کو بھی اس کے ساتھ اگر کسی طرح حادثاتی طور پہ شادی ہو بھی گئی ہے، دونوں کا میچ نہیں ہو سکتا، آخر دونوں میں جدائی ہوگی، اور دونوں اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق اللہ کے قانون اور قاعدے کے مطابق اپنے جیسے کردار کے مرد اور عورت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میرے بھائیوں شریعت کا فیصلہ ہے، اور یاد رکھیے شریعت نے اسی لیے تعدد ازواج میں، نمبر آف وائفز میں، بیویوں کی تعداد میں شریعت نے ہمیں اختیار بھی دیا، اور ساتھ شریعت نے اس کے پیرامیٹر بھی مقرر کیے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں سورہ نساء کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے
مردوں کے لیے عورتوں کی تعداد متعین کی ہے، اور اس اعتبار سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں ڈر ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے یتیموں کے حوالے سے، یتیم بچوں بچیوں کے حوالے سے بیان ہے، فرمایا اگر تمہیں خوف ڈر ہے کہ تم سے عدل نہیں ہو سکتا یتیموں کے بارے میں، تو آپ کو جو عورتیں بھلی لگتی وہ 2 تعداد میں ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں علم ہے اپنے مزاج کا، ہر شخص کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں، میری طبع کیسی ہے، میں 1 2 3 بیویاں رکھ کر ان کے حقوق ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، یہ مالی جسمانی رہائش اور یہ سارے سکنا مکان کے حق، یہ سارے جو چیزیں اس میں شامل ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، تو پھر آپ ایک پر اکتفا کریں تاکہ جو بھی آپ کا سلوک ہو وہی اس کے ساتھ ہو، پھر 2 میں تقابل کی گنجائش پھر ہوگی ہی نہیں، جو بھی آپ کا سلوک ہوگا اس کے برابر اس کے ساتھ ہوگا، یہ شریعت نے ہمیں بتایا۔ لیکن ساتھ میرے عزیز بھائیوں، شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا سورہ نساء کی 129 نمبر آیت میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تمہارے اندر اس بات کی ظاہری لحاظ سے استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں میں عدل کر سکو۔ لالچ تو بہت ہے، دل تو للچاتا ہے، دل تو کرتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہوگی کہ تم اگر ایک کی طرف جھکاؤ اختیار کر کے تو جھکاؤ ہی اختیار کر جاؤ گے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو لٹکی رسی کی طرح چھوڑ دو گے، اس کے کوئی حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ یہ جو ظاہری حقوق ہے نا، مکان کے اعتبار سے، وقت دینے کے اعتبار سے، اور عام اپنی زبان میں شاپنگ کروانے کے لحاظ سے، ضروریات کے لحاظ سے، اس میں عدل بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک ترازو میں عدل کی بنیاد پہ برابری کی چیزیں تولی جاتی ہیں نا، اس طرح عدل ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی 11 ازواج تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، جتنا وقت ضرورت جتنا تقسیم میں بنتا ہے میں ہر کسی کو اتنا ہی دے رہا ہوں، مالی ضروریات جتنی ایک کی ہیں سب کو اتنی پوری کر رہا ہوں، لیکن فلا تلمنی فیما لا املک، ذہنی قلبی رجحان کسی ایک کی طرف ہونا یہ انسان کا، اس کی طبع کی بات ہے، وہ ہو جائے اس کا پھر کوئی مذائقہ یا جرم نہیں ہے، لیکن ظاہری ضروریات وہ سب کو ایک طرح پوری کر کے رکھنا خامد کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ وقت بھی ایک طرح کا دے، ضروریات زندگی کی چیزیں بھی ایک کی طرح کی لے کے دے، لیکن قلبی رجحان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے میرا عائشہ کی طرف ہے۔ کسی ایک کے ساتھ پیار جو ہے وہ ناپا نہیں جا سکتا، اس کا پیرامیٹر کوئی نہیں ہے، ظاہری ضروریات کا پیرامیٹر موجود ہے جو آپ نے پوری کر کے ہر بیوی کو اس کے مطابق دینی ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا، کل قیامت کے روز آئے گا، اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا جو انڈیکیشن کر رہا ہوگا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے، عدل نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہاں پہ نکاح کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی، ہماری کچھ فیملیز میں نا، آپ بھی یہاں پہ بیٹھے، آپ کی فیملیز میں بھی کوئی رشتہ داروں میں کوئی منہ بولا بیٹا کسی نے بنایا ہوتا ہے، بچہ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، اور اڈاپٹ شدہ بچے سے، اڈاپٹڈ چائلڈ سے نکاح کی حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، حرمت نکاح ثابت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے زید بن حارثہ، متبنہ بیٹے تھے، اڈاپٹڈ چائلڈ تھے، لیکن آپ نے اپنی پھوپھی ساتھ بہن کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، 37 نمبر سورہ احزاب کی آیت ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ جب زید نے اپنی اس سے ضرورت پوری کر لی، اللہ کہتے ہیں زوجناکہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا نکاح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، تاکہ مومنوں کے دلوں میں یہ بات آئے ہی نہ کہ منہ بولے بیٹے سے کوئی حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہذا اس سے نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، نکاح کی جو اور گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور خاتون اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، اب یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ دوران عدت، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، سورہ البقرہ کی آیت ہے 234 نمبر، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وہ خواتین اور وہ مرد جو تم سے فوت کر دیے جاتے ہیں، بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یعنی بیویاں پیچھے بیوہ ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن عدت میں انتظار کریں گی۔ اس دوران عدت کے دوران کوئی شخص انہیں نکاح کا پیغام نہ بھیجے، کوئی رشتہ دیکھنے نہ جائے، یہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ خاتون عدت میں ہوتی ہے، اس کا 1.5-2 مہینے گزرتے ہیں، وہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، پیغام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں میں بھی ایک وہ بندہ ہے، وہ رنڈوا ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، ابھی آپ عدت میں ہیں، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن انتظار کریں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پوری کر لیں 4 مہینے 10 دن، پھر وہ از خود فیصلہ کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہیں کہ اس نے کس سے شادی کروانی ہے، لیکن ولی کے ساتھ ضرورت ہوگی۔ اگلا مسئلہ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی 5065 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج،
اس کو شادی کرنی چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، یہ آپ کا شادی کرنا آپ کی نگاہوں کو نیچا کرنے کا باعث بنے گا، آپ کی عزت عصمت کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں تو کیا کرے؟ فَلْيَصُمْ، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، یہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو توڑنے میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، جو آپ نے پہلی بات ابتدا میں سورہ نور کی آیت سنی تھی، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اس آیت کو مد نظر رکھ کر والدین کو اپنے بچے اور بچیوں کے حوالے سے سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور ان کے جلدی نکاح کرنے چاہیے۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی 1498 نمبر، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، دنیا میں آپ نے بڑے لوگ ایک دوسرے سے محبت کے دعوے دار دیکھے ہوں گے۔ کئی مرتبہ پولیس والے کپلز کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی میری کزن ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا کزن ہے یا میری کزن ہے، اور کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سارے فرضی اور فیک ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ حرام کے رشتے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے حلال رشتے کی طرف میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم نر للمتحابین مثل النکاح، آپ نے اگر محبت کا، پیار کا سب سے بہترین عملی مظاہرہ دیکھنا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ جائز محبت، شریعت کی محبت، شریعت کی روشنی میں محبت، پیار کرنے میں بھی ثواب، محبت کرنے میں بھی نیکیاں، یہ سارا عمل وہ ہے جو نیکیوں کا ہی باعث ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس رشتے کی طرف ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے اور غلط کاریاں چھوڑ کر اس رشتے کو اپنانا چاہیے۔ تیسری حدیث ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی 3391 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا میں میرے نزدیک 3 چیزیں محبوب بنائی گئی، 3 چیزیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا المرأة الصالحہ، نیک عورت، نیک عورت سب سے پہلی بات، نیک عورت ہوگی اپنے خامند کو نیکی کی طرف لگائے گی، اچھے کردار کی مالکن خاتون ہوگی اپنے خامند کو نماز کی طرف لگائے گی، اور اچھے کردار کا مالک خامند ہوگا اپنی عورت کو نیکی کی طرف لگائے گا۔ فرمایا 3 خصلتیں، 3 باتیں میرے نزدیک محبوب، نیک عورت، نمبر 2 الطیب، خوشبو کا استعمال میرے نزدیک محبوب ہے، دنیا میں اللہ کی طرف سے میرے لیے اس میں محبت ڈال دی گئی، اور تیسری بات فرمایا، تیسری بات وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے لیے میری ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ ایک ہی حدیث میں ہے۔ ہم عطر اور پرفیوم چھڑک کر اپنی 2-3 بیویوں کو بغلوں میں لے کر پھرتے ہیں، نمازیں کس نے پڑھنی؟ اسی حدیث میں بیان ہے۔ نمازوں کا قیام کس نے کرنا ہے؟ اگر نکاح کا عمل سنت ہے، اسی حدیث میں نماز پڑھنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ایک ایمان تو وہ آلریڈی جس نے قبول کیا ہے وہ ہو گیا، دوسرا اب حیا کی صورت میں، عزت اور عصمت کے تحفظ کی صورت میں پورا ہو گیا۔ فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، حیا کا چیپٹر تو اللہ نے پورا کر دیا ہے،
جو بقیہ آدھا ایمان ہے اس کی فکر کر کے اس کا تحفظ اب اس کو کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میرے بھائیوں نکاح کی کچھ قسمیں ہیں، وہ آپ سب کی توجہ طلب ہے۔ توجہ سے ہماری 10 منٹ بات سنیے تاکہ آپ کو مروجہ نکاح جو ہیں وہ سارے سمجھ آ جائیں۔ آپ نے یہ ساری فضیلت سن لی کہ نکاح عزت اور عصمت کا باعث ہے، تحفظ کا باعث ہے، عزت اور عصمت کا، خاندانی نسب نامہ اس کے تحفظ کا باعث ہے، پیدا ہونے والا بچہ یا بچی اس کا نسب نامہ اور اس کے خاندانی نسبت کے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ اسلام سے پہلے نہیں تھا۔ جو مروجہ فضولیات وہاں پہ چلتی تھیں، عورت جس کی طرف دعویٰ اس بچے کا کر دیتی تو وہ اس کو اپنانا پڑتا تھا۔ وہ بچہ 5 قسمیں تھیں، میں نے آپ کو ابتدا میں اشارتاً بات کی ہے تو وہ تفصیل یہاں پہ بتائی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کیفیت ہوتی تھی۔ نکاح کا جو عمل ہے اس میں میرے عزیز بھائیوں، نکاح مسنون میں 5 باتیں لازمی آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ وہ زوجین کی باہمی رضامندی ہے۔ نمبر 2، مدت کا تعین نہیں ہوتا۔ مدت کے تعین والا نکاح شریعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، ولی کا موجود ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اسی لیے شریعت کورٹ میرج کو اور الوپمنٹ کو تحفظ نہیں دیتی۔ چوتھی بات، گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور 5ویں بات، نکاح علی الاعلان ہوگا، خفیہ نکاح نہیں ہوتا۔ یہ 5 باتیں نکاح میں ضروری ہیں۔ اور نکاح کا جو مقصد ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو محبت کرنے والا جوڑا آپ چاہتے ہیں۔ خامن کو عورت چاہیے، مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے۔ نکاح کی صورت میں محبت کا بہترین یہ کپل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد ہے نیک اولاد کا حصول۔ اگر اولاد کا حصول چاہتے ہی نہیں ہیں، اولاد چاہیے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ایک مقصد کو پیچھے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ تو نکاح مسنون تو آپ نے سن لیا۔ اس حوالے سے آپ نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی، نکاح مسیار۔ نکاح مسیار ایسر یوسر ایسار، یا اس سے یہ گرامیٹیکل بنتا ہے نکاح مسیار، آسانی سے ہے۔ نکاح مسیار یعنی جس کا مطلب ہے آسانی والا نکاح۔ آج کل چونکہ میں نے آپ کو بتایا 1 کروڑ خواتین جو ہیں ایسی ہیں پاکستان میں جو کفو کے ڈر سے نکاح نہیں کر رہی، یہ ان کے لیے آسانی بھی ہے۔ کوئی جاب ہولڈر خاتون ہے، اپنے خامن کو وقت نہیں دے سکتی، یا ایسی کیفیت ہے وہ پورے حقوق ادا نہیں کر سکتی، وہ سیکنڈ وائف کے طور پہ، تھرڈ وائف کے طور پہ وہ اس نکاح کو اختیار کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ شرائط 5 ہونی چاہیے۔ یہ بات میں نے آپ کو جو کی، مدت کا تعین اس میں نہیں ہوگا۔ مدت کا تعین کر لیا اب تو نکاح متع کی طرف چلے گئے۔ یہ 5 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی جو ابھی آپ نے بات سنی ہے۔ دوبارہ سن لیں، باہمی رضامندی، مدت کا تعین نہ ہونا، ولی کا ہونا، گواہ کا ہونا اور علی الاعلان نکاح کا ہونا، یہ 5 باتیں اس نکاح میں ضروری ہیں۔ خاتون اپنی مرضی سے نہیں نکاح کرے گی، کیونکہ کوئی جاب ہولڈر ہے، وہ کہتی ہے میں اتنا وقت نہیں دے سکتی، میں آپ سے خرچہ نہیں طلب کروں گی، خرچے کے حق سے دستبردار ہوتی، بن جائے کسی کی بیوی، شریعت نہیں روکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے طلاق مت دیجیے۔ آپ کی دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ ہے، دوسری سیدہ سودا ہے، تیسری حضرت عائشہ ہے۔ سودا نے کہا آپ مجھے طلاق مت دیجیے، میں قیامت والے دن آپ کے عقد نکاح میں آپ کی رفاقت میں اٹھنا چاہتی ہوں، کسی اور کی رفاقت میں نہیں اٹھنا چاہتی، میں اپنے وقت قربان کرتی ہوں، میرا وقت عائشہ کو دے دیجیے۔ کوئی بھی عورت اگر کوئی اپنا حق قربان کر کے، خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جسمانی حق چھوڑ دے، اس کو اختیار ہے، وہ مالی حق چھوڑ دے، اس کو اختیار ہے، لیکن یہ باہمی رضامندی زوجین کی باہمی رضامندی سے ہوگا۔ یہ نکاح کی ریشوں کو
بڑھائے گا یہ والا عمل، تاکہ وہ خواتین جو انتظار میں بیٹھی ہیں ہمیں اتنا پڑھا لکھا چاہیے، وہ پڑھا لکھا اتنا ڈھونڈ کر اسے سیکنڈ میرج کر لیں، وہ اسے سیکنڈ میرج کر لیں جا کے، اور اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہوں، تاکہ اس کے گھر میں بھی ٹینشن کا ذریعہ نہ بنے۔ اور جس طرح بات بتائیے علی العنان یہ کام ہونا چاہیے۔ تیسری قسم ہے نکاح شغار۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، آپ نے نکاح شغار سے منع کیا ہے، بٹے سٹے کا نکاح ہے، آپ ہمارے خاندان کی بچی لے لیں، اس کے جواب میں ہم آپ کی بچی ادھر آپ کے خاندان میں بھیج دیتے ہیں، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، اور ان کے دونوں کے درمیان حق مہر بھی نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک خاندان کی بچی میں مسئلہ بنا، آپ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، آٹومیٹیکلی وہ بدلے کے طور پر آپ کی بچی کو فارغ کر دیں، اس لیے آپ نے اس نکاح سے منع کیا، روک دیا۔ نکاح کی چوتھی قسم نکاح حلالہ۔ نکاح حلالہ کیا ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاق ہوئی، پہلی تو بات یہ طلاق کا مسئلہ ہی ایک بڑا پیچیدہ سا ہے کہ 3 طلاق ہوئی جو سنت 3 طلاق ہے سارے فقہا کے نزدیک، کہ عورت کو طہر میں طلاق دی جائے، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، کہ طلاق دیں ان کی عدت کو شمار کرتے ہوئے، اور عدت کو شمار کریں۔ اب ایک طلاق ہوئی طلاق سنت، انتظار کریں، عدت پوری ہونے تک آپ کے پاس رجوع کی گنجائش ہے، رجوع کر لیا پھر طلاق ہو گئی، یا آپ کے پاس 3 مہینے کی عدت کا ٹائم تھا، آپ نے رجوع نہیں کیا، اب خاتون کے پاس اسی خامن سے، یعنی ایک بھی طلاق ہوئی، رجی طلاق ہوئی، 2 ہو گئی وہ بھی رجی طلاق ہے، تو اس کے پاس اسی خامن سے دوبارہ پیچ اپ ہونے کی گنجائش موجود ہے نئے نکاح کے ساتھ، اگر عدت گزر گئی ہے۔ لیکن اگر طلاقیں 3 ہو گئی ہیں تو پھر اس پہلے خامن کی طرف آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور خامن سے شادی نہیں کر لیتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ جو حلالے والی شادی ہے یہ پلان کے تحت ہوتی ہے، مدت کے تعین کے ساتھ ہوتی ہے، آپ 4 شرطیں بھی پوری کر لیں، لیکن چونکہ وقت کا تعین، نیت میں فطور ہوتا ہے، اب تعین نہ بھی کریں کہ میں مہینہ 10 دن رکھ کے، یہ ہیلے بانے کر کے نا، کوئی 10 دن 15 دن 20 دن رکھ کے میں چھوڑ دوں گا، اس پلان کے تحت نکاح کرنا یہ حرام نکاح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کریم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جاتا ہے دونوں پہ لعنت فرمائی۔ اور آخری ہے نکاح متعہ۔ نکاح متعہ یہ ذہن میں رکھیے، فتح مکہ سے پہلے یہ حلال تھا کہ کسی ایک وقت کے لیے مدت کے تعین تک آپ کسی خاتون سے نکاح کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع، میں نے تمہیں استمتاع کی، نکاح متع کی اجازت دی تھی عورتوں سے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کریم نے قیامت تک اب اس کو حرام قرار دے دیا۔ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اس کے پاس اب کسی کے پاس کچھ بھی ہے، فَلْيُحَلِّلْ سَبِيلَهَا، اور فَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر کوئی سلسلہ ہے اس کو ختم کر دو، اور اگر آپ اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو آپ حق مہر دے کر اس کو مستقل بسانے والا کام کریں، اور اس کو اب چھوڑیے مت، کیونکہ اللہ نے اب نکاح متع حرام کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو 5 قسمیں نکاح کی بتائی ہیں، 6ٹھی قسم ایک اہم قسم یہ ہے ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے یا ان ریزیڈنٹس کے لیے، نیشنلٹی ہولڈرز کے بھوکے لوگ جو گرین کارڈ کے حصول کے لیے جا کے پیپر میرج کرتے ہیں، جس میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یہ جو 5 شرائط آپ نے سنی ہے نا، جا کے ویڈیو میری جا کے دوبارہ سنیے گا، 5 شرائط اس میں پائی جائیں تو نکاح ہوتا ہے۔ اگر آپ پیپر میرج کینیڈا کی نیشنلٹی لینی ہے، UK کی نیشنلٹی لینی ہے، امریکہ کی لینی ہے، یا کئی ممالک کپل کو نیشنلٹی دیتے ہیں، سنگل پرسن کو نہیں دیتے،
تو آپ نے کوئی خاتون وہاں سے ڈھونڈی، اس سے پیپر میرج کر لی، شرعی شادی نہیں کی، تو یہ پیپر میرج بھی حرام ہے، صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیونکہ ایک تو آپ اس سے تعلق قائم ہی نہیں چاہتے، اعلانیہ نکاح بھی نہیں ہے، ولی بھی اس میں نہیں ہے، اور ساتھ مدت کا تعین ہے، جتنے سال رہیں گے اتنے سال نکاح قائم ہے، بعد میں فارغ ہے بھی پیپر پہ، وہ فزیکلی نکاح نہیں ہے. لہذا میرے بھائیو یہ ساری باتیں سمجھیں. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو شرعی مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب